مسلم محمد اللہم صلی وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد قال الله تعالى حق سبحانه في كتاب المجيد وخطاب الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اگر زحمت نہیں سمجھ رہے تو صلوات کی عبادت سارے سے اللہ صلی محمد اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. جو دعائیں خواتین و حضرات ذہنوں میں لیے بیٹھے ہیں، ملکہ کونین کا صدقہ اللہ آپ کی دعائیں مستجاب فرمائے. بانیان مجلس کے اللہ رزق اور عزت میں اضافہ فرمائے. وطن کے حالات آپ کے سامنے ہیں. اس مٹی کا ہم پہ قرض ہے، خصوصی دعا کیجئے اللہ ہمارے وطن کو ہر دشمن کی ہر سازش سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کے مولا کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات کی عبادت سارے سے آباد فرمائے. اللہم صلی اللہ ماشاءاللہ یا پڑھنے والے ذاکرین ابھی کافی تعداد میں موجود ہیں. میں طویل لمبی گفتگو ختم نہیں کرنا چاہ رہا. صبح سے مجلس جاری ہے. میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ محلہ مسلمانوں کا ہے، علاقے مسلمانوں کے ہیں، یہ اعلان جو میں کرنا چاہتا ہوں شاید سارا دن کسی صاحب نے نہ کیا ہو. مسلمان بھائیوں سے میری اپیل ہے کہ چنگی والی اس بارگاہ میں شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بیٹے کا ذکر ہو رہا ہے. آپ جی آپ زندہ و سلامت رہیں. جی بسم اللہ. متوجہ ہے سرکار؟ یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، مسلمانوں کا شہر ہے، اس لیے اپیل کر رہا ہوں کہ جہاں شیعوں کی مجلس نہیں ہے، محمد کے بیٹے کا ذکر ہے. اور ہماری مجلسوں کا مقصد محلے فتح کرنا نہیں ہوتا، پنڈ فتح کرنا نہیں ہوتا. ہماری مجلسوں کا مقصد کسی کا مذہب بدلنا بھی نہیں ہے. ہماری مجلسوں کا مقصد کسی کے باپ دادے کا عقیدہ چھیننا بھی نہیں ہے. بات میں بیٹھک میں نہیں کر رہا، کیمرے کی موجودگی میں اسپیکر پہ کہہ رہا ہوں. مسلمانوں تمہاری گلی تک میری آواز جا رہی ہے. تمہارے مذہب بدلنے کے لیے ہم مجلسیں نہیں کرتے. میں سیدوں کے مہمان ہو کے کہہ رہا ہوں، جس مذہب پہ ہو اسی پہ رہو، جس مسلک پہ ہو اسی پہ رہو. جنہیں مان رہے ہو انہیں ہی مانتے رہو، لیکن اپنی دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے سوچو جنہیں مان رہے ہو کیا ان کا نام اللہ کی نماز میں لے سکتے ہو؟ متوجہ میرے ساتھ. آپ جی سردار، آپ زندہ ہو سلامت. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. کہاں بولو، آپ زحمت فرما. سارے جواب دے. میں مسلمانوں سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، جنہیں مان رہے ہو مجلس ہو رہی ہے محمد کے بیٹے کی،
مجلس ہو رہی ہے حسین ابن علی کی، مین بازار سے لے کے گلیوں تک کسی سے پوچھو کیا ہے، کہتے ہیں جی شیعوں کی مجلس ہے۔ مجلس حسین ابن علی کی، مجلس ہے نبی کے بیٹے کی، اور کہتے ہیں شیعوں کی مجلس ہے۔ اور مسلمانوں مجھے تو تیرے اس سودے کی سمجھ ہی نہیں آ سکی کہ حسین جیسا ہیرا تو نے شیعوں کو دے کے اپنے پاس رکھا ہی کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، متوجہ ہیں آپ جی، آپ زندہ و سلامت رہے۔ جی بسم اللہ، آپ جی آپ زندہ و سلامت رہے۔ آپ اور آل محمد جیسے ہیرے تو نے شیعوں کو دے دیے ہیں۔ یہ فخر ہم غریبوں کو حاصل ہے، یہ شرف ہم غریب شیعوں کو حاصل ہے۔ ماتمیوں میں سلام کر رہا ہوں، آپ کے عقیدے کو خدا کی قسم دنیا کے پاس شاید اس وقت سوچنے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن کبھی تو ان کے ذہن میں حقیقت آئے گی کہ یہ اللہ کا کرم ہے شیعوں پہ کہ جنہیں شیعہ مانتے ہیں ان پہ درود یہ بھی نہ پڑھے تو ان کی نماز نہیں ہوتی۔ کون سا مذہب ہے مسلمانوں کا جو اپنے آپ کو فخریہ کہتے ہیں کہ جی ہم اللہ والے ہیں؟ مجھے ان اللہ والوں پہ ترس آتا ہے، دیواروں پہ لکھوائے پھرتے ہیں جی میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ رکشہ دیکھو نا روڈ پہ، رکشے کے پیچھے سلائیڈ لگی ہوتی ہے، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ حالانکہ اگر رکشے والے کے لیے اللہ کافی ہوتا تو سواریوں کے پیچھے کھچل نہ ہوتا۔ یار میں سادہ بات کر رہا ہوں، دھیان ہی نہیں دے رہے۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ وہ تسلی سے گھر بیٹھتا۔ میں یہ پلاننگ سمجھ رہا ہوں، یہ بہت بڑا منصوبہ ہے، اور چونکہ امر صدوقیس بابا جی مہدی حسن کو اللہ سلامت رکھے، حاجی صاحب کو ان کے رزق عزت میں اضافے ہوتے رہے، میں ایک اہم پیغام آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ روٹین کی مدد سے سارا دن آپ سنتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کیونکہ کوئی ٹی وی چینل نہیں ہے، ہم نے اپنی پبلک سے جو بات کرنی ہے وہ مجلس میں کرنی ہے، لہذا آپ کی اجازت کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ $1.5 ارب سعودیہ نے میاں نواز شریف کو تحفے میں دیے ہیں۔ میری قوم باخبر ہے، $1.5 ارب تحفہ دیا ہے سعودیہ نے۔ اربوں کی تاریخ آپ کے ذہن میں ہے، جن کے بڑے ڈکیتیاں کیا کرتے تھے ان کے بچے ڈالر بانٹ رہے ہیں۔ اوہ ہو نانا یا خدا کے لیے میری تعریف کرو، جن کے بڑے لوٹا کرتے تھے ان کے بچے سخاوتیں کرتے پھر رہے ہیں۔ اور یاد رکھو مقصد آج بھی ان کا وہی ہے، ان کے بڑے لوٹا کرتے تھے، یہ ڈالر بانٹ کے لوٹیں گے لیکن عقیدہ لوٹیں گے۔ پاکستان میں وہابیت کو مضبوط کرنے کے لیے بہت بڑا پلان، بہت بڑا پروگرام، ابھی مزید ڈالر آئیں گے تاکہ گلیوں میں بازاروں میں اس نعرے کو عام کر دیا جائے، دیواروں پہ بڑا آپ بھی ہوگا کہ قبروں کا احترام مگر سجدہ ان کو حرام۔ نیچے لکھا ہوتا ہے جماعت التوحید، قبروں کا احترام۔ شیعہ سنیوں کے عقائد پہ بحث کرتے ہیں، اس نعرے میں قبروں کا احترام مگر قبروں کو سجدہ حرام۔
یہی نعرہ سب سے پہلے شیطان نے لگایا تھا کہ آدم کا احترام مگر سجدہ آدم کو حرام. کوئی تو سمجھے گا, کوئی تو سمجھے گا میرے پاس. آپ زندہ و سلامت رہیں, زحمت فرمائے اس بات پہ. وہابیت میرے ملک میں مضبوط کرنے کے لیے اب ڈالر کی جنگ شروع ہے, لیکن میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ انہی مطالبات کا حصہ ہے. کبھی کہیں گے شیعوں کے جلوس بند کر دو, کبھی کہتے ہیں ربیع الاول کے جلوس بند کر دو, اور 1.5 ارب ڈالر کے بدلے میں کیا چاہتے ہیں؟ کیونکہ شام میں جناب سیدہ زینب کے ملک میں, شام میں وہاں کا حکمران بشار الاسد اہل بیت کا حکمدار ہے. امریکہ, سعودیہ, کویت, قطر, UAE, یہ سارے عربی ملک مل کے بچانا کسے چاہتے ہیں؟ اسرائیل کو, کیونکہ شام بہت بڑا خطرہ ہے یہودیوں کے لیے. مسلمانوں کو صورتحال کی سمجھ نہیں آ رہے, کیونکہ ڈالر ان کی آنکھوں میں اندھیرے کر رہا ہے کہ ڈالر آئیں گے. سعودیہ امریکہ مل کے یہودیوں کو بچانے کے لیے شام کی حکومت بدلنا چاہتے ہیں, اور 1.5 ارب ڈالر کے بدلے میں ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ پاکستان کی آرمی یہودیوں کا دفاع کرنے کے لیے شام میں جائے گی. میں وزیر اعظم سے نہیں کہہ رہا, میں آرمی کے چیف سے, راحیل شریف سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستانیوں کے پیسوں سے آرمی کا بجٹ بنتا ہے. وزیر اعظم جو بھی سوچے, لیکن جرنیل سے میری اپیل ہے کہ اپنی فوجیں یہودیوں کا دفاع کرنے کے لیے بھیجنے کا تصور بھی نہ کرنا, کیونکہ آپ پاکستان میں ہیں اور پاکستان محمد علی نے بنایا ہے, ملا عمر نے نہیں بنایا. یہ چیزیں آپ تک پہنچانا ضروری ہے. اپنی صف میں ایک صاحب, عجیب صورتحال ہے جی, بسم اللہ آپ جیے, عجیب صورتحال ہے جس پاکستانی کے جیب میں پاکستانی روپیہ نہیں, وہ بھی ڈالر کا ریٹ پوچھتا پھرتا ہے. کہتا جی ابھی اور پیسہ آئے گا. وہ شکریہ ادا کرو آصف علی زرداری کا, وہ تیرے رستے آسان کر گیا. کہتے ہیں جی زرداری صاحب کا کیا تعلق اس میں آ گئے؟ زرداری نے, آصف علی زرداری نے جو ایران سے گیس لینے کا معاہدہ کیا تھا, سعودیہ پیسے خرچے گا تاکہ پاکستانیوں کو یہ بتا دیا جائے کہ اگر تم نے ایران سے دوستی رکھی تو بھوکے مر جاؤ گے. حالانکہ صدر آصف علی زرداری نے ایران جا کے آیت اللہ خامنائی سے کہا تھا کہ ہمارے کارخانے بند ہو چکے ہیں, پاکستان کی فیکٹریاں بند ہیں, مزدور کو روٹی نہیں مل رہی, آپ مہربانی کریں. اس وقت خامنائی نے اپنے اس زمانے کے صدر احمدی نژاد سے کہا کہ جو یہ پاکستانیوں کو چاہیے وہ انہیں فری میں دے دو, کیونکہ پاکستان ہمارا دوست ملک ہے. ایران نے گیس دینے کی بات کر دی, 3 ارب ڈالر کا خرچہ تھا, آدھا خرچہ چائنا نے اٹھا لیا, آدھا خرچہ ایران نے دینا تھا. گیس لائن بچ گئی, لیکن میرا اللہ جانتا ہے مولویوں کی نیندیں حرام ہو گئی تھی جب سنا کہ گیس ایران سے آ رہی ہے. حالانکہ ایران نے گیس کوئی پاکستان کے شیعوں کو دی تھی, بولو میرے ساتھیا, ایران نے گیس پاکستان کے شیعوں کو نہیں دی, وہ گیس دے رہا تھا پاکستان کو. لیکن مولویوں کی نیندیں اڑ گئی, یہ سعودی عرب کے سامنے چیخے کہ کسی طرح یہ معاہدہ کینسل کرو. اگر گیس بھی ایران سے پاکستان میں آ گئی تو پاکستانیوں کے گھروں میں روٹیاں بھی پکیں گی تو امام رضا کے صدقے میں پکیں گی. بولو یار خدا کے لیے رحمت فرما. آپ جیئے, آپ زندہ ہو, سلامت رہے. آپ اللہ اکبر. سارے جواب دے, سارے جواب دے, بلند آواز سے جواب دے. جی بسم اللہ. ہم شیعہ کو پاکستان میں مہمان ہیں,
میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ مجھے احساس ہے سارے دن کی تھکاوٹ، پورے دن کی تھکن آپ کے وجود میں ہے، لیکن میری بات کی تائید فرمائے، آپ کی تائید کی ضرورت ہے۔ میں علماء سے کہہ رہا ہوں، سمیع الحق مزاج مطالبات کمیٹی کے رکن بن کے پتہ نہیں کس خلا میں دیکھ رہے ہیں، اور جو مانگ رہے ہیں انہیں دے دو۔ لاہور میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، میاں شہباز اور میاں نواز ان کے مطالبے پورے نہیں کر سکتے، وہ تو ان سے حکومت پاکستان کی مانگ رہے ہیں۔ طالبان کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ مولوی فضل اللہ جو اس وقت پاکستانی طالبان کا سربراہ ہے، طالبان یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مولوی فضل اللہ کو خلیفہ بنا دو، ہمارے مولوی کو خلیفہ، ہم شیعہ دیوار نہیں بنیں گے، میاں صاحب مطالبے مانو اور انہیں خلیفہ بھی بنا دو، اور کچھ نہیں تو صدیوں کے بعد مسلمانوں کو خلیفوں کی اوار نہیں بنیں گے، میاں صاحب مطالبے مانو اور انہیں خلیفہ بھی بنا دو، اور کچھ نہیں تو صدیوں کے بعد مسلمانوں کو خلیفوں کی اوقات کا پتہ تو چل جائے۔ اللہ اکبر، اللہ آپ زندہ و سلامت رہے۔ میری طرف دیکھو، میں پھر کہہ رہا ہوں، شیعہ پاکستان میں مہمان نہیں ہے، جسے بھی موقع ملتا ہے ہماری جان کھانے کو تیار ہے، جسے اپنی گلی میں کوئی نہیں پوچھتا اسے بھی پتا چل جائے یہ دکاندار شیعہ، مختلف قسم کے تانے تشنی اسکول اور کالج میں پتا چل جائے۔ میری طرف دیکھو، ذاکرین آنے والے آتے رہیں گے، میں ٹائم زیادہ نہیں لینا چاہتا، ہماتن متوجہ، جسے اپنے محلے میں کوئی نہیں پوچھتا، یہ بسم اللہ سرکار، جسے اپنی گلی میں جسے کوئی نہیں پوچھتا، وہ بھی ہم سے پوچھتے کہ تمہاری آذان قرآن میں ہے؟ میں پورے ملک میں کہہ رہا ہوں، سلام کرو شیعہ قوم کو جنہوں نے تم سے کبھی نہیں پوچھا کہ تمہاری اذان قرآن میں ہے، جو سویرے اور ہوتی ہے شام کو اور ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، جیتا جاگتا مجمع، بیدار مجمع میرے سامنے ہے۔ آپ جی، آپ زندہ و سلامت رہے۔ مجھے مجمع کی تائید سے بات کرنا ہوتی ہے، کوئی بندہ ثابت کر دے کبھی ہمارے کسی بچے نے کسی مسجد میں چٹ بھیجی ہو کہ جناب آپ اپنی آذان قرآن سے دکھائیں، سویر والی کہاں ہے، شام والی؟ ہم نے کبھی پوچھا بھی نہیں، ہم نے پوچھنا بھی نہیں، کیونکہ ہم آپ کو بھائی سمجھتے ہیں۔ ہمیں آپ کی سادگی اچھی لگتی ہے کہ اتنے سالوں میں آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ بچے کے کان میں سویر والی اذان دینی ہے یا شام والی دینی ہے۔ جی بسم اللہ بچوں، زندہ و سلامت رہے۔ جی مہربانی، جی مہربانی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بس بات میں ختم کر رہا ہوں۔ بہت سے ذاکرین، بہت زیادہ ماشاءاللہ، عامر ربانی صاحب بھی تشریف لے آئے، مشتاق شاہ جی بھی، شبیر شاہ جی بھی، سارے جید ذاکر موجود ہیں یہاں پہ، اور ذاکروں کی موجودگی میں مولوی ایویں لمبی باتیں کرتا اچھا بھی نہیں لگتا، لہذا میں چاہتا ہوں کوئی بات نہیں یار، اسے رہنے دو، اسے رہنے دو۔ بسم اللہ، یہی پہ بیٹھ جائے، میری طرف سے نار۔ یہ دیوانگی کے سارے قصے ہیں، اسے آپ برداشت بھی کریں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں بندے سمجھتے ہیں کہ یہ پاگل ہوتے ہیں، یہ پاگل ہوتے نہیں، ان کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں۔ یہ ڈیوٹیاں بہلول بھی کرتا تھا، آپ کے ذہن میں ہے بہلول کی ڈیوٹی، سارا ملک اسے، سارا زمانہ کہتا تھا کہ پاگل ہے، لیکن بابا ربانی شاہ جی خدا کی قسم اتنے مسئلے حل کر گیا، ایک مولوی بہلول کے گلے پڑ گیا، کہنے لگا تو ایسی باتیں کرتا پھرتا ہے اہل بیت محمد کی، تجھے پتہ نہیں ہے باقی بزرگوں کے بارے میں بھی نبی پاک کی حدیثیں ہیں؟ بہلول نے پوچھا، اور کون سی حدیث ہے جو کہتے ہو بزرگوں کے بارے میں؟ اس مولوی نے کہا، بہلول حضور کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن جب عمل تولے جائیں گے
آواز میری پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جب قیامت کے دن عمل تولے وزن کیے جائیں گے، سارے جہاں کے عمل ایک پلڑے میں ہوں گے اور ایک بزرگ کے عمل دوسرے پلڑے میں ہوں گے۔ دنیا جہاں کے عملوں والا پلڑا ہلکا ہو کے اٹھ جائے گا، لیکن ان بزرگوں کے عملوں والا پلڑا اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا۔ ان کے اتنے عمل ہیں کہ دنیا جہاں کے عمل ان کے سامنے ہلکے ہو جائیں گے۔ بہلول نے ایک ہی فقرہ کہا، اس نے کہا اگر حدیث صحیح ہے تو ترکڑی صحیح نہیں ہوگی۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی تو سمجھے گا، کوئی تو سمجھے گا۔ بچوں آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ وقت تمام ہو گیا، وقت تمام ہو گیا۔ میں جلدی باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ میں نے پہلے ابھی جو فقرہ کہا اسی فقرے کو پھر کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں جنہیں ہم مانتے ہیں، میں چوک میں بازار میں کہنے کو تیار ہوں، کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اور یہ کیمرہ تو اتنا ظالم ہے کہ مکرنے بھی نہیں دیتا۔ میں تو دعائیں مانگتا ہوں اللہ پاک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن جاتا۔ دنیا کو ولایت علی کو پوچھنی پڑتی۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، متوجہ سرکارہ، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جنہیں ہم مانتے ہیں ان پہ درود تم بھی نہ پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ میرے لیے اللہ کافی ہے، پورے دنوں کے بنو، اپنے عقیدے پہ قائم رہو۔ جو کہتے ہو بچوں کے ذہنوں میں چوک بازار دیواریں لکھوائے پھر رہے ہو کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، تاکہ یونیورسٹی اور کالجوں میں جاتے ہوئے بچوں کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ کوئی پنجتن پاک نہیں، کوئی مولا نہیں، کوئی علی نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، صرف اللہ۔ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اہل بیت کو ذہنوں سے مٹانے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ میں منبر پہ کہہ رہا ہوں یہ قرآن کی آیت ہے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ ہم قرآن کے منکر نہیں ہیں۔ تیری چالاکیوں کا میں بچوں کو بتا رہا ہوں کہ تو نے یہ نعرہ دیا کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، پڑھو قرآن، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کا مطالعہ کرو۔ کیا اللہ نے مولویوں سے کہا تھا کہ کہہ دو اللہ کافی ہے؟ کیا اللہ نے خود کچھ ان حملہ آوروں سے کہا تھا کہ کہہ دو اللہ کافی ہے؟ اللہ نے رسول اللہ سے کہا تھا، اللہ نے محمد عربی سے کہا تھا کہ بتوں کا معاشرہ ہے، ان بت پوجنے والوں سے محمد کہہ دو کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اللہ کو کافی کہنے کے لیے بندے کو محمد ہونا چاہیے۔ ہائے 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 ہائے، کوئی تو سمجھے گا یار، کوئی تو سمجھے گا، کوئی تو میری اس بات کو سمجھے گا۔ آپ جیئے بچوں، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ اللہ کو کافی، وقت تمام ہو رہا ہے، میں بڑی جلدی کر رہا ہوں۔ اللہ کو کافی کہنے کے لیے بندے کو محمد ہونا چاہیے۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اپنے دوستوں تک میری بات پہنچاؤ جو یہ کہتے ہیں اللہ کافی ہے، ان سے پوچھو اگر اللہ کافی ہے پھر اپنے عقیدے پہ قائم رہو، اور جب آذان کا ٹائم ہو 4 دفعہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے آذانیں ختم کر دو، کیونکہ اللہ کافی ہے۔ اوہ ہوئے ہوئے، زحمت فرماؤ بچوں، ذرا زحمت فرماؤ۔ چند منٹ میرے پاس باقی ہے، 4 دفعہ اللہ اکبر کہہ کے، 4 دفعہ اللہ اکبر کہہ کے اذانیں ختم کر دو، کیونکہ اللہ کافی ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ تک پڑھو، اللہ کافی ہے۔ یہ ڈرامہ کر رہے ہو، کہتے ہو اللہ کافی ہے اور اذان میں کہتے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو ہم سے علی ولی اللہ پوچھتا تھا، ہم تجھ سے محمد رسول اللہ پوچھتا۔ آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ ہمیں حق ہے یا علی، ہمیں حق ہے، ہمیں بتایا جائے۔ نماز میں ان کی مجبوریوں پہ ترس آتا ہے۔ سلام پھیرنے سے پہلے
اللہ وحدہ لا شریک کی پرائیویٹ عبادت میں اللہ کا دامن چھوڑ رہے ہیں اور کہتے کیا ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و علی آلہ. ادھر کہتے ہو اللہ کافی ہے، آپ جی ہیں سوچیں ذرا رحمت فرما. میں نے پہلے بھی کہا سارے دن کی تھکن ہے آپ کے ذہنوں میں، لیکن بخدا میں مزید آپ کو پریشان نہیں کر رہا ہوں. میں چند 2-4 منٹ اور زحمت رہ گئی. کہہ دیں اللہ کافی، اور اسی عبادت میں اللہ کی ذاتی عبادت میں شامل کن کو کر رہے ہیں؟ آل محمد کو. کب شامل کرتے ہیں؟ سلام پھیرنے سے پہلے. سلام پھیرنے سے میں نے اپنی ماشاءاللہ سارے جید چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بھائی ملک صاحب، دیگر سارے دوست صاحب، میں نے مجالس میں کبھی رباعیاں اشعار کو زیادہ نہیں پڑھے، لیکن یہ اتنی موقع کی چیز ہے کہ مجھ سے رہا نہیں جا رہا. سلام پھیرنے سے پہلے استاد قمر جلالوی کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں کرتے ہیں سجدہ سوئے زچا خانہ علی. یعنی آخری آدمی تک آپ نے جاگنا ہے تو لطف آئے گا، لیکن بات تھوڑی سی باریک ہے. باریک بات آپ نے نہیں سمجھنی تو وزیرستان والوں نے سمجھنی. یہ وزیرستان کے 2 بندے ہمارے میدانی علاقوں میں، عامر شاہ جی آ گئے، بس اسٹاپ پہ اترے، جماعت مسجد میں ہو رہی تھی، دوڑ کے نماز میں شامل ہوئے، جماعت میں شامل ہو کے نماز پڑھی، اور مسجد سے باہر آ کے ایک دوسرے سے کہتے ہیں شکرن للہ جماعت نصیب ہو گئی. پہلے والا کہتا ہے اگر وضو کے چکر میں پڑ جاتے جماعت تو نکل جانی تھی. پتہ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ خدا کی قسم. اور نماز کو کام سمجھ کے کرنے والوں سے میں کہہ رہا ہوں، نماز اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے، کام نہیں ہے. کرتے ہیں سجدہ سوئے مخالفت بھی علی کی، دشمنی بھی علی سے. میری قوم کے مجاہد وکیل ناصر عباس شہید کے قتل کے بعد مجلسیں رک نہیں گئی. ہم سارے شیعہ بھی قتل ہو جائیں، علی ختم نہیں ہو سکتا. ہم نہیں تھے، علی تھا. بولو میرے ساتھ یا خدا کے لیے گواہی دو. ہم نہیں ہوں گے، علی پھر بھی علی رہے گا. دشمنی بھی علی سے، لیکن کرتے ہیں سجدہ. پتہ نہیں آپ دھیان دے رہے یا نہیں؟ کرتے ہیں سجدہ سوئے زچا خانہ کر. جب تک آپ نے چپ رہنا ہے بچوں، مجھے بار بار کہنا پڑے گا. کرتے ہیں سجدہ سوئے زچا خانہ علی، اور مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہنا. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. متوجہ متوجہ گرامی خط، وقت تمام ہو رہا ہے. اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور محمد کی آل پہ. کما صلیتا، جیسا تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل. وہ ابراہیم نبی 1,24,000 ہے، اور کسی اور نبی کو راضی کر لو، ابراہیمی پہ درود پڑھے جا رہے ہو. اگر آذان کے فقرے بدل سکتے ہو تو درود بھی کبھی بدل کے پڑھ لو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انکا حمید مجید. باب آدم کو راضی کرو مولانا، اور کہو کہ اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور محمد کی آل پہ، جیسا تو نے درود بھیجا اوپر آدم کے اور آدم کی اولاد پہ. مولوی کچا کھا جائے گا تمہیں، کہے گا نہیں آدم کی اولاد پہ درود نہیں ہوتا، کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی ہے. اس کا مطلب ہے مولوی جانتے ہیں کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے جاتے. بولو نوجوانوں، لاہور کا ذمہ دار مجمع، آپ جی ہے، آپ زندہ و سلامت رہے. ہاں سارا ملک جانتا ہے. میں اپنی قوم کے بچوں کو سلام کر رہا ہوں، میں اپنی
کمزور سے کمزور تر سمجھا جا رہا ہے. یہی سبب ہے ہر جماعت چڑھائی ہمارے خلاف کرتی ہے, ہر میٹنگ ہمارے خلاف ہوتی ہے, لیکن ان ساری باتوں کے باوجود میں اپنی قوم کے نوجوانوں کو شاہ جی آپ کی موجودگی میں, بابا جی صاحبان, سید صاحبان بیٹھے تھے, ان کی موجودگی میں شیعہ بچوں کو سلام کر رہا ہوں جنہوں نے ملک کا مزاج بدل دیا. یہ میری قوم کا حوصلہ ہے. پاکستانی حالات میں میری قوم نے اپنی گاڑیوں کے پیچھے لکھا کعبہ علی دا. بولو میرے ساتھ یار, خدا کے لیے بولو. ہاں جلدی آ جائے میرا قبلہ, قبلہ جلدی آ جائے, وقت تمام ہو گیا. میری قوم کے بچوں نے سب سے پہلے میری قوم کے بچوں نے لکھا کعبہ علی دا. میری قوم کے بچوں نے اپنی گاڑیوں کی بیک سکرینوں پہ سب سے پہلے لکھا جنت حسین دی. حوصلہ کرو. لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مقابلے میں کیا کہے. جب میری قوم کے ماتمیوں نے لکھا میں نوکر غازی تھا, پھر یہ بھی جاگ گئے اور انہوں نے لکھا میں نوکر صحابہ تھا. تیرے نصیبوں کے کیا کہنے, نوکر بھی نوکروں کا بن رہا ہے. جاگ جاؤ, سید جاگ گیا ہے مجمع, بیدار ہے سارا مجمع. آپ زندہ و سلامت رہے. یہ نوکر بھی نوکروں کے ہیں. جیتا جاگتا مجمع سارے مجمع کی تائید ہے. یہ نوکر بھی نوکروں کے ہیں. شاہ جی میں جذباتی بات نہیں کر رہا, علامہ حضرت حیدری صاحب میں جذباتی بات نہیں کر رہا. یہ نوکر نوکروں کے ہیں. قرآن میرے سر پہ ہے, صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے. حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے وہ بیٹا محمد کا ہے. آپ جی اور زندہ سامعین محترم, نوالیان حضرت